ہم تو جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا تو دھیان ہی نہیں ہوتا، ہم تو لفظی دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگے، لیکن ہماری وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی۔ ہم لفظوں میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور دعا میں دھیان جو ہے ہمارا وہ ہماری اپنی دکانداری کی طرف ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب دعا مانگنی چاہیے تو پوری کیفیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا، اور جو میں مانگ رہا ہوں اللہ رب العزت وہ مجھے عطا کرنے پر قادر بھی ہے۔ ایسی کیفیت بندے مومن کی ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی تم دعا مانگتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ یا تو وہ دعا اس کی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر دوسری اس کی آپشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ میرے بندہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے کچھ اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب بندہ مومن دعا مانگتا ہے، وہ پہلی 2 جو آپشنز ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو نہ وہ ایکسیپٹ کرے تو تیسری آپشن یہ ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن روز محشر اس کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا مانگی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں ہر کسی کو عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر کسی کو عطا فرماتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو بھی عطا فرماتا ہوں، جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا فرماتا ہوں، لیکن جو مانگتا ہے میں اسے عطا بھی فرماتا ہوں، اس سے خوش بھی ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگیں۔ ہماری دعا میں کیفیت ہمارا تو تعلق ہی نہیں، ہمارا تو توکل ہی نہیں۔ اگر تم اللہ رب العزت پر توکل کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہماری سمت کیا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کے جو پیٹ ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب مجھ پر تم توکل کرو گے تو میں تمہیں ویسے رزق عطا فرماؤں گا جیسے میں پرندوں کو عطا فرماتا ہوں۔ لیکن ہمارا توکل ہوتا ہے کہ دکان کھولنا گے تو رزق ملے گا۔ رزاق کون ہے؟ بول کے بتائیے۔ اللہ۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور موت دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ بھی اللہ کی ہے۔ اگر ہم ایک کمرے میں بند ہو جائیں تو موت آ سکتی ہے؟ تو جو موت پہنچا سکتا ہے وہ ذات وہاں رزق بھی پہنچا سکتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اسباب کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ کے پیٹ میں آپ کو شکم میں درد ہوئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ پیٹ میں درد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں درخت کے پتے توڑ کے کھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ توڑ کے کھا لی، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ چند دن گزرے تو پھر وہی معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ پتے توڑے، پھر کھا لیے، تو پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا، تو نے فرمایا کہ فلاں درخت کے پتے توڑ کے کھا لو، تو میں نے کھا لیے تو شفا مل گئی، اس بار شفا نہیں ملی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ مسبب الاسباب میری ذات ہے، میں چاہوں گا تو اس پتے سے شفا ملے گی۔